یہ خاندان نبوت کے لوگ ہیں، یہ اہل بیت ہے، یہ محبوب کا گھرانہ ہے جس کی عظمت مقام اور شان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ وہ نواسے ہیں جن کے متعلق آقا مدنی ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں، میری بیٹی فاطمہ ان بچوں کو رونے نہ دیا کرو، جب یہ بچے حسن و حسین روتے ہیں مجھ محمد کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے۔ محبوب جن نواسوں کی خاطر جمعے کا خطبہ چھوڑ دیتے ہیں، نواسوں کو اٹھاتے ہیں، اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، پھر خطبہ مکمل کرتے ہیں۔ جس حسین کی خاطر محبوب سجدہ لمبا کر دیتے ہیں، محبوب جن نواسوں کو اپنے سینے پر لٹاتے ہیں، جن نواسوں کو محبوب سونگتے بھی ہیں، چومتے بھی ہیں، محبوب جن بچوں کے ساتھ محبت کرتے نظر آتے ہیں، اور اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ میں بھی حسن و حسین کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی حسن و حسین کے ساتھ محبت کر، اور جو بندہ بھی حسن و حسین کے ساتھ محبت کرے اللہ تو اس کے ساتھ بھی محبت کر۔ یہ حسن و حسین کتنی عظمتوں والے کہ جن کے ساتھ اللہ بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کا محبوب بھی محبت کرتا ہے، ابو بکر بھی محبت کرتے نظر آتے ہیں۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی سے باہر نکلے، حسین کو پکڑا، اس کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ اس بچے کے ساتھ پیار کیوں نہ کروں جس کے ساتھ کملی والا پیار کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا۔ اس فاروق اعظم بھی حسن و حسین کے ساتھ محبت کرتے نظر آتے ہیں۔ محبوب نے ایک کندھے پر حسن کو سوار کیا، دوسرے کندھے پر حسین کو سوار کیا۔ فاروق اعظم دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کتنی خوبصورت سواری ہے۔ محبوب نے فرمایا، اے عمر سواری ہی خوبصورت نہیں، یہ شاہ سوار بھی حسن و حسین بھی بڑی عظمتوں والے ہیں۔ جن نواسوں کے ساتھ عثمان بھی پیار کرتے نظر آتے ہیں، عثمان گھر کے اندر محصور ہیں، یہ شہزادے عثمان کے دروازے پر کھڑے ہو کر عثمان کے گھر کا پہرا دے رہے ہیں۔ یہ کیسی آپس کے اندر محبت ہے۔ علی کے یہ بیٹے ہیں جو ہے ان نواسوں کے ساتھ حافظ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی محبت کرتے نظر آتے ہیں۔ ایک جنازے سے واپس آئے، پاؤں نیچے ہیں، ابو ہریرہ اپنے کندھے سے چادر اٹھا کر حسین کے پاؤں کو صاف کرتے ہیں۔ جب حسین نے دیکھا یہ تو حافظ الحدیث ہے، میرے بابا کا ساتھی ہے، محبوب کا صحابی ہے اور حدیث محدث ہے، سب سے زیادہ حدیثیں یہ پڑھانے والا ہے، اس پر کہا چچا یہ کام نہ کرو۔ اس پر ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں نے محبوب کو تیرے ساتھ محبت کرتے ہوئے دیکھا، محبوب کو تیرے متعلق کہتے ہوئے دیکھا، اے اللہ میں حسن و حسین کے ساتھ محبت کرتا ہوں، تو بھی حسن و حسین کے ساتھ محبت کر، اور جو بندہ بھی حسن و حسین کے ساتھ محبت کرے اللہ تو اس کے ساتھ بھی محبت کر۔ یہ ابو ہریرہ محبت کرتے نظر آتے ہیں۔ بلال حبشی بھی حسن و حسین کے ساتھ محبت کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ کے محبوب کی وفات کے بعد مدینہ طیبہ کو چھوڑ دیا، مسجد نبی کو چھوڑ دیا، اذان کے لیے کھڑے ہوئے، سامنے منبر پر محبوب نظر نہ آئے، زمین پر گرے بے ہوش ہو گئے اور مدینہ کو چھوڑ دیا۔ کئی سالوں کے بعد مولانا زکریا اپنے فضائل اعمال کے اندر یہ واقعہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں محبوب کی خواب کے اندر زیارت ہوئی، محبوب نے ارشاد فرمایا، اے بلال یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا ہی وفا ہے، ہمارے مدینہ کو چھوڑ دیا، ہماری مسجد کو چھوڑ دیا۔ بلال حبشی اٹھتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں، مدینہ طیبہ کی طرف سفر شروع کرتے ہیں۔ سفر کرتے کرتے مسجد نبوی کے اندر پہنچتے ہیں، وہاں حسن و حسین ہیں، صحابہ کی جماعت عبادت کے اندر مشغول ہیں۔ صحابہ دیکھتے ہیں بلال ہے، مؤذن رسول ہے، کیوں نہ آج بلال سے کہا جائے مسجد نبوی کے اندر اذان پڑھے اور محبوب کے دور کی یاد کو تازہ کر دے۔ جب بات کی بلال نے انکار کر دیا، جب کملی والے نہ رہے بلال اب اذان نہیں پڑھے گا۔ اس کے بعد کہا چلو ٹھیک ہے، ہمارے پاس محبوب کی نشانیاں تو ہے، محبوب کی نشانیاں تو ہے۔ حسن جو ہے سینے سے لے کر سر تک محبوب کے مشابہ، حسین سینے سے لے کر پاؤں تک محبوب کے مشابہ۔ صحابہ فرماتے ہیں
جب ہمیں محبوب کی یاد ستاتی حسن و حسین کو سامنے کھڑا کر لیتے، ان کے چہروں کی زیارت کر لیتے، ہمیں کملی والے یاد آ جاتے، کملی والے کی یاد تازہ ہو جاتی۔ حسن و حسین سے کہا آپ بلال سے اپنے چچا سے سفارش کریں۔ حسن و حسین نے کہا ہمارے چچا بلال آج جو ہے مسجد نبوی کے اندر اذان پڑھ کے ہمارے نانا کی یاد کو تازہ کر دو، اس دور کی یاد کو تازہ کر دو۔ بلال دل ہی دل میں سوچتے ہیں یہ نواسہ رسول ہے، یہ پیغمبر کے نواسے حسن و حسین عظمتوں والے ہیں، جن کی خاطر محبوب نے سجدے کو لمبا کر دیا، جن کی خاطر محبوب نے خطبے کو چھوڑ دیا، جن کی خاطر محبوب نے ان کو اپنے سینے پر لٹایا، ان کے بوسے دیے، ان کو سونگا، ان کے ساتھ محبت کی۔ آج بلال بھی ان کے ساتھ محبت کرتا ہے اور کہا ٹھیک ہے آ حسن و حسین آ میرے محبوب کے کملی والے کے نواسے ہیں، میں اذان پڑھتا ہوں۔ جب مسجد نبوی کے اندر بلال حبشی نے اذان شروع کی، مکہ کے اندر جب آواز گونجی، محبوب کے دور کی یاد تازہ ہوئی، پھر کیا ہوتا ہے؟ بچے تو کیا، بوڑھے تو کیا، نوجوان تو کیا، عورتیں گھروں سے باہر نکل آئی، مسجد نبوی کی طرف دوڑنا شروع کر دیا کہ یہ محبوب خدا کے دور کی اذان تو آ رہی ہے، دیکھتے ہیں آج وہاں کملی والے بھی موجود ہیں کہ نہیں ہے۔ یہ حسن و حسین کے ساتھ بھی بلال حبشی بھی حسن و حسین کے ساتھ محبت کرتے نظر آتے ہیں۔ سارے کے سارے صحابہ حسن و حسین کے ساتھ محبت کرتے نظر آتے ہیں۔ محبت کیوں نہ ہو، محبت کیوں نہ ہو، یہ محبوب کے نواسے ہیں۔ محبت کیوں نہ ہو، یہ اہل بیت محبوب کا خاندان ہے۔ محبت کیوں نہ ہو، محبت تو سب کے ساتھ ہے۔ جس چیز کی نسبت بھی محبوب کے ساتھ ہو گئی، اس کے ساتھ محبت کیے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا۔ ایک انسان کہے میں محمد الرسول اللہ کو مانتا ہوں، میں جو ہے علی کو مانتا ہوں، فاطمہ کو مانتا ہوں، حسن و حسین کو مانتا ہوں، میں تو 5 کو ہی مانتا ہوں اور 5 تن کو ہی مانتا ہوں، یہ میرے محبوب کا گھرانہ ہے۔ ارے 5 کو بھی مانو، باقی سب کو مانو۔ ابو بکر سے لے کر پہلے خلیفہ سے لے کر آخری پہلے صحابی سے لے کر ابو بکر سے لے کر آخری صحابی اور جو ہے حضرت طفیل دوسری تک تمام کے تمام صحابہ برحق ہے، تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں، تمام کے تمام صحابہ کامیاب ہیں، تمام کے تمام صحابہ کامران ہیں، تمام کے تمام صحابہ جنت کے سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والے ہیں۔ تم جس کے پیچھے بھی لگو گے، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے کے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ صحابہ کے نقش قدم پر چلنا، اہل بیت کے نقش قدم پر چلنا، صحابہ سے محبت کرنا، اہل بیت سے محبت کرنا، پیغمبر کی ازواج سے محبت کرنا، پیغمبر کی بنات سے محبت کرنا، یہ مسلمان کے ایمان کا تقاضا بھی ہے اور مسلمان کے ایمان کا حصہ بھی ہے۔ یہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی عظمتوں کے مالک اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی عظمت والے، اتنے مقام اور شان والے۔ جتنا مقام اور شان زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی امتحان بھی بڑا ہی آتا ہے۔ 10 محرم الحرام کی تاریخ میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ یہ واقعہ کربلا یہ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، اس کے چند پہلو آپ کے گوش و گوار کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وفات کے بعد ان کا جانشین یزید بنا۔ جب یزید بنا اس وقت یزید نے جو ہے گورنر کو خط لکھا اور گورنر کو پیغام بھیجا کہ جو ہے لوگوں سے یزید کے ہاتھ پر بیعت لو، لوگوں سے بیعت لو۔ چنانچہ مدینہ کے گورنر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یزید کے ہاتھ پر آپ بیعت کریں۔
اس پر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو فاسق اور فاجر سمجھتے ہوئے اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس وقت مدینہ طیبہ کے اندر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود تھے، مجلس شورا کے جو ہے ارکان موجود تھے، جو بڑے صحابہ تھے وہ موجود تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سمجھتے ہوئے اگر یزید ابو بکر عمر عثمان و علی اور امیر معاویہ کی طرز پر حکومت کرتا، حضرت حسین اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے۔ جب جو ہے ایک جو ہے نئے آدمی کو اپنے 20 سالہ بچے کو جب جو ہے ہم اپنا ایک بادشاہ اپنا جانشین بنا دیں کہ یہ خلافت کا کام کرے، جس کو کوئی حالات و واقعات کا شریعت کا پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر ایسے ہی ہوگا جیسے آج کل کی حکومتیں ہیں۔ ایسے حکمران مسلط ہو جاتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیسے نظام چلانا ہے، پھر ملکی حالات ایسے آتے ہیں۔ اس دور کے اندر یزید نے کہا کہ حسین سے کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ حسین نے یزید کو فاسق فاجر سمجھتے ہوئے اور یہ سمجھتے ہوئے یزید صحابہ کی طرز پر حکومت نہیں کر سکتا، ابو بکر عمر عثمان و علی امیر معاویہ کے طریقے پر یہ جو ہے حکومت نہیں کر سکتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب مدینہ طیبہ کے اندر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، ان سے مشاورت کرنی چاہیے تھی، ان کے سامنے جو ہے یہ بات رکھنی چاہیے تھی۔ وہ جس کو اپنا امیر اور بادشاہ منتخب کرتے وہ جو ہے یہ امور سر انجام دیتا۔ ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حسین چونکہ بہت بڑے شاہ سوار تھے، حسین چونکہ بڑی عظمتوں کے حامل تھے، حسین چونکہ اپنے نانا کملی والے کے شہزادے اور نواسے تھے، حسین نے ایسے ظالم اور جو ہے جابر لوگوں کا کیا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ جب انکار کیا اس کے ساتھ ساتھ ادھر کوفیوں نے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھنا شروع کر دیے۔ یہ وہی کوفی ہے جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا، یہ وہی کوفی ہے جنہوں نے حضرت حسن کو زہر دے کر شہید کیا، یہ وہی کوفی ہے جو اب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کرنا چاہتے ہیں۔ 1200 خط لکھے اور وہاں بلایا کہ حسین ہمارے پاس آئیں، آپ کے ہاتھ پر یزید کے مقابلے میں آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ مسلم بن عقیل جب کوفے پہنچتے ہیں، وہاں 80,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی، اور جب انہوں نے نماز پڑھائی بہت بڑی تعداد کے اندر لوگوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب یہ حالات مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، حضور تو نواسہ رسول حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، یہاں کے حالات بڑے سازگار ہیں، یہاں کے لوگ آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے والے ہیں، یہاں کے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، یزید کو پسند نہیں کرتے، لہٰذا آپ جتنا بھی جلدی ہو سکے تشریف لے آئیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، کوفہ کے اندر اس وقت نعمان بن بشیر گورنر تھا، نعمان بن بشیر گورنر تھا، تو اس کو ہٹا کر ابن زیاد کو وہاں کا گورنر بنا دیا گیا کہ ابن زیاد جو ہے یہ بڑا ظالم ہے، بڑا ظالم ہے، بڑا جابر ہے، اور حالات و واقعات کو جانتا ہے اور حالات کو کنٹرول کرنا بھی جانتا ہے، یہ دنیا داری ہے۔ اس پر جب ابن زیاد کو وہاں کوفے کا گورنر متعین کیا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے، اس وقت مسلم بن عقیل اور مسلم بن عقیل کے پیروکار حسین کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے، حسین کو خط لکھ کر بلانے والے، جب ابن زیاد مغرب اور عشاء کے درمیان حجازی لباس کے اندر جو ہے کوفے پہنچتا ہے، اور کوفے پہنچتا ہے اس کے چاروں طرف جو ہے اعلان کر دیا جاتا ہے، یہ اب بات پھیل جاتی ہے کہ حسین کوفے کے اندر تشریف لا چکے ہیں۔ لوگ جو ہے حسین کے ساتھ والہانہ محبت کرتے ہوئے
اصل میں وہ ابن زیاد تھا، اس کے چاروں طرف جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ جب اپنے منہ سے وہ کپڑا اتارتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ابن زیاد ہے، ابن زیاد ہے۔ اب لوگوں نے منتشر ہونا شروع کر دیا، لوگوں نے ابن زیاد کے رعب اور دبدبے اور اس کی تلوار سے ڈلتے ہوئے مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا۔ جب مسلم بن عقیل نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں پیچھے لوگ موجود تھے، جب سلام پھیرتے ہیں پیچھے صرف 3 ہی لوگ باقی بچ گئے تھے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہی دھوکہ باز کوفی تھے، یہ وہی تکیہ باز قوم کوفی تھے، یہ وہی کوفی تھے جنہوں نے حضرت علی کو بھی شہید کیا، جنہوں نے حضرت حسن کو بھی زہر دے کر شہید کیا۔ یہ وہی کوفی ہے جو اب حسین کو بھی شہید کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حضرت ام ہانی جو ہے حضرت مسلم بن عقیل کو اپنے گھر لے جاتے ہیں، اپنے گھر کے اندر پناہ دیتے ہیں۔ جب پناہ دیتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مخبری ہو جاتی ہے۔ مخبری کے بعد ابن زیاد ام ہانی کو بلاتا ہے اور اس کو شہید کر دیتا ہے۔ جب اس کی شہادت کے متعلق مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں، ان کے مقابلے کے لیے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ ام ہانی کے گھر والے مسلم بن عقیل ابن زیاد کا مقابلے کے اندر ڈٹ جاتے ہیں۔ ان کا مقابلہ ہوتا ہے، مقابلہ کرتے کرتے مسلم بن عقیل کو وہاں کوفے کے لوگ ام ہانی کے گھر والے بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ آخر مسلم بن عقیل اکیلے ہی رہ جاتے ہیں۔ رات کے وقت ایک دروازے کے سامنے سیڑھیوں پر بیٹھے تھے، دروازہ کھلتا ہے، ایک بڑی عورت نے پوچھا، چہرہ دیکھا، یہ بڑا خوبصورت چہرہ ہے، یہ نورانی چہرہ ہے، یہ تو کوئی اللہ والا ہے۔ پوچھا ہے تو کون ہے؟ اس نے کہا میں مسافر ہوں، میرا نام مسلم بن عقیل ہے، میں جو ہے اپنے ملک سے دور ہوں، اپنے وطن سے دور ہوں، اپنے ساتھیوں سے دور ہوں اور تنہا ہوں، اور یہاں جو ہے سارا زمانہ میرا دشمن ہے۔ اس اماں نے کہا تمہارا چہرہ بتاتا ہے کہ تو سچا ہے، لہٰذا میں تجھے پناہ دیتی ہوں۔ گھر کے اندر پناہ ملتی ہے۔ اس بڑھیا کا جو بیٹا تھا وہ درباری تھا، ابن زیاد کو اطلاع کرتا ہے کہ جو ہے آپ کا مطلوبہ شخص جو ہے ہمارے گھر کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ ابن زیاد ایک لشکر بھیجتا ہے، آگے سے مسلم بن عقیل تلوار کے ساتھ ان لوگوں کا مقابلہ کرتے ہیں، گرفتاری نہیں دیتے اور مقابلہ کرتے کرتے زخمی ہو جاتے ہیں۔ بالآخر کیا ہوتا ہے؟ ان کو پکڑ لیا جاتا ہے، پکڑنے کے بعد ان کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ یہ خبر سننے سے پہلے ہی وہ بڑھیا جو مسلم بن عقیل کی میزبان تھی، وہ بھی اس خبر کی وجہ سے شہادت کے رتبے پر فیض ہو جاتی ہے۔ جب مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا جاتا ہے اور کوفے کے لوگ دغا باز ابن زیاد کے ڈر سے، اس کی تلوار کے ڈر سے، وہ منافق بے ایمان جو علی المرتضیٰ کو بھی شہید کر چکے، جو آپ کے بھائی حسن کو بھی زہر دے کر شہید کر چکے، اب حسین کو 1200 خط لکھ کر جھوٹے خط لکھے اور بلانے کے بعد منافقانہ طرز کو اپنایا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اہل بیت کے بہت بڑے ہی مشہور اس دور کے جو شاعر تھے، فرزوق جس کا نام تھا، وہ پیچھے کوفے کو چھوڑتا ہے کہ حسین کو جا کر خبر کروں، حسین جو ہے کوفے کے حالات بڑے خطرناک ہیں، لہٰذا آپ کوفے کی طرف تشریف نہ لائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب 1200 خط پہنچتے ہیں، ادھر مسلم بن عقیل کا پیغام پہنچتا ہے کہ کوفے کے حالات بڑے سازگار ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیاری شروع کرتے ہیں۔ بڑے جلیل القدر صحابہ روکتے ہیں، حسین آپ کوفے والوں کی باتوں میں نہ آئیں، آپ کوفہ کی طرف نہ جائیں، ان لوگوں نے ظلم کی پہلے بھی انتہا کی، علی کو شہید کیا، آپ کے بھائی کو شہید کیا، یہ آپ کے ساتھ بھی دغا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کوفی جو ہے یہ بڑے تکیہ باز ہیں، بڑے دھوکے باز ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نہیں، اب میں فیصلہ کر چکا ہوں، اب میں جا کر ہی رہوں گا۔ چنانچہ حسین اپنے نانا کے روزے پر
दरूद व सलाम का नजराना पेश करने के लिए महबूब के रोज़े पर जाते हैं। यह मदीना छोड़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हुसैन ने इस्लाम के लिए, दीन के लिए, अलाए कलमतुल्लाह के लिए, दीन की बका के लिए, इस्लाम की अशात के लिए आज मदीना को छोड़ रहे हैं। महबूब के रोज़े पर दरूद व सलाम का नजराना पेश किया जाता है। वहाँ मदीना छोड़ना कितना मुश्किल है। उस्मान से भी कहा गया था कि उस्मान आप मदीना को छोड़ दें। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया था कि मेरा मरना और जीना मदीना के अंदर है, मेरा मरना भी यहाँ है, मेरा जीना भी यहाँ है। कौन इंसान है जो मदीना छोड़ना चाहता है? कौन इंसान है जो मदीना नहीं देखना चाहता? हर मुसलमान तड़पता है। मदीने की गलियों को देखना ये बड़ी सआदत की बात है। मस्जिद नबवी को देखना ये बड़ी सआदत की बात है। जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान को देखना बड़ी सआदत की बात है। मस्जिद नबी के दरो दीवार और मीनारों को देखना ये बड़ी सआदत की बात है। महबूब के रोज़े की ज़ियारत करना, दरूद व सलाम का नजराना पेश करना ये बड़ी सआदत की बात है। अबू बकर व उमर की जो है कब्रों की ज़ियारत करना, सलाम पेश करना बड़ी सआदत की बात है। कौन है जो मदीना छोड़े? हर मुसलमान तड़पता है। मेरा जीना भी मदीना के अंदर, मरना भी मदीना के अंदर। वाह हुसैन, वाह हुसैन, तेरी अजमत मकाम और शान के क्या कहने, जो इस्लाम के लिए अपना सब कुछ लगा रहा है, जो इस्लाम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर रहा है। हुसैन ने मदीना को छोड़ा, मक्का की तरफ आए, मक्का को छोड़ा। ये मक्का को छोड़ना भी कोई आसान काम नहीं, मदीना को छोड़ना भी आसान काम नहीं। मक्का महबूब का जाए पैदाइश है, यहाँ महबूब पैदा हुए। मक्का भी आला, मदीना भी आला। मक्का क्या है? ज़मीन की मरकज़ी जगह है। बैतुल्ला यहाँ है जो अनवारात व तजल्लियात का मरकज़ है। ये बैतुल्ला है जिसके कोठे को देखना सवाब है। ये बैतुल्ला है जिसके गिलाफ को पकड़कर दुआ करना दुआएं कबूल होती है। ये बैतुल्ला है जो अनवारात व तजल्लियात का मरकज़ है। ज़मीन पर बैतुल्ला, साथ में आसमान पर बैतुल मामूर, यह अनवारात व तजल्लियात का मरकज़ है। कौन मक्का को छोड़ना चाहता है? कौन मकाम इब्राहिम के नफलों को छोड़ना चाहता है? कौन बैतुल्ला के गिर तवाफ़ को छोड़ना चाहता है? कौन ज़मज़म को छोड़ना चाहता है? कौन सफ़ा मरवा की सही को छोड़ना चाहता है? लेकिन ये सब कुछ हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम की जदोजहद के लिए, इस्लाम की सरबलंदी और शाद के लिए छोड़ा। अब हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहले बैत का काफ़िला जा रहा है। वो अहले बैत का शायर रास्ते में मुलाकात होती है और कहा, ए हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये कूफे के लोग वो दिल से तो आपके साथ हैं, लेकिन उनकी तलवारें आपके ख़िलाफ़ हैं। लिहाजा आप जो है वहाँ कूफे की तरफ ना जाएं। एक और ज़राए के साथ खबर पहुँचती है कि मुस्लिम बिन अकील को भी वहाँ शहीद कर दिया गया है। हुसैन के सफ़ीर को भी शहीद कर दिया गया है। उसके बाद हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके साथ औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, ख़ानदान के लोग हैं, अहले बैत के लोग हैं, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सोचते हैं चलो ठीक है, प्रोग्राम के अंदर कुछ तब्दीली ले आते हैं। जब मुस्लिम बिन अकील के भाइयों और उनके भाइयों और बेटों ने मुस्लिम बिन अकील की शहादत के मतलब सुना, कहा हुसैन आपके नाना ने मक्कातुल मुकर्रमा में अपना सफ़ीर उस्मान को बनाकर भेजा था। जब उस्मान के मतलब अफवाह पहुंची कि उस्मान को मक्का के अंदर शहीद कर दिया गया, आपके नाना ने दरख्त के नीचे 1400 सहाबा से उस्मान के खून का बदला लेने की बैत की थी। लिहाजा आपके नाना तो उस्मान के खून का बदला लेने के लिए 1400 सहाबा से बैत करते हैं। हम अपने भाई का, अपने बाप के खून का बदला इन कूफियों से झुकाएंगे। आप जाना चाहते हैं चले जाएं, हमारे साथ मुकाबला करना चाहते हैं, आप तो शाह सवार हैं, आप तो अमीर काफिला हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले उनसे बदला लेने के लिए मैं लड़ूंगा। मैं तो अली का फर्जंद हूँ, महबूब का नवासा हूँ, मेरा मुकाबला कौन करेगा? मैं लड़ूंगा। चनाते ये चलता चलता काफिला
کربلا کے میدان کے اندر جب پہنچتا ہے، جب یہ قافلہ چلتا ہے، اس وقت ذی الحجہ کی 27 تاریخ تھی، چلتے چلتے یہ قافلہ جب کربلا کے میدان کے اندر پہنچتا ہے، جب کوفے والوں نے اس قافلے کا پانی بند کر دیا، کھانا بند کر دیا، ذرائع فرات قریب ہی تھا، پانی کھانا سب کچھ بند کر دیا، اس وقت 7 محرم الحرام کی تاریخ تھی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جو ہے آگے دشمن ہے، آگے یزیدی لشکر ہے، ابن زیاد ہے، شمر ہے، اور جو ہے کوفیوں کے شیطانی ٹولے ہیں۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے خطرناک عزائم دیکھے تو فرمایا میری 3 شرطیں ہیں، ان میں سے ایک شرط کو بھی مان لو۔ فرمایا مجھے واپس مدینے جانے دیا جائے۔ مجھے کوفیوں نے دھوکے کے ساتھ بلایا، اس پر کہا کہ نہیں ہم آپ سے لڑائی کریں گے، آپ کو واپس نہیں جانے دیں گے۔ دوسرا فرمایا کہ مجھے محاذ پر جانے دیا جائے جہاں اسلام اور کفر کے درمیان معرکہ ہو رہا ہے، میں وہاں جا کر کفر کے خلاف جو ہے لڑنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ نہیں، تیسری شرط یہ ہے یزید سے مجھے ملنے دیا جائے، یزید کے ساتھ میں خود مذاکرات کروں گا اور اس مسئلے کا حل خود ہی نکالوں گا۔ کہا کہ نہیں، اب پانی بھی بند ہے اور کھانا پینا بھی بند ہے، اور جو ہے یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، محبوب کے پھول ہیں، جن کے پسینے سے جنت کی خوشبو آتی ہے، جو اہل بیت کا گھرانہ ہے، اللہ کے محبوب کا خاندان نبوت ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب مقابلہ ہی کرنا پڑے گا، اب مقابلہ ہی کرنا پڑے گا۔ چنانچہ جب مقابلے کی بات آتی ہے، اس وقت 10 محرم الحرام کی تاریخ کے اندر جب مقابلے شروع ہوتے ہیں، ایک ایک باری باری جب کافروں کے مقابلے کے اندر آتے ہیں، شہید بھی ہو رہے ہیں، جو ہے قتل کر بھی رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا بڑا بیٹا علی اکبر ننگی تلوار لے کر جب ان ظالموں کے مقابلے کے اندر نکلتے ہیں، کربلا کے ریگستان کے اندر جب وہ علی کا بہادر بیٹا، علی کا بہادر شاہ سوار ننگی تلوار کے ساتھ ان کافروں کا مقابلہ کرتا ہے، کافر ایک دفعہ ڈر جاتے ہیں۔ اتنی بہادری سے خوبصورت چہرے کے ساتھ، چمکتے اور دمکتے چہرے کے ساتھ جب مقابلہ ہوتا ہے، آخر علی کا بیٹا ہے، شجاعت کا جو پیکر تھا اس کا بیٹا ہے، شجاعت اور بہادری کا وہاں علی اکبر نے بھی ایک جو ہے نمونہ پیش کر دیا۔ کافر ایک دفعہ ڈر گیا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ایک کافر نے تلوار کے ساتھ علی اکبر کا سر تن سے جدا کر دیا، سر تن سے جدا کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں لاشوں کو اٹھا رہے ہیں، لاشوں کو خیموں کی طرف لے جا رہے ہیں۔ حضرت زینب جب دیکھتی ہے میرے بھتیجے کو اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا ہے، خیمے سے باہر آنے لگی۔ حضرت حسین دوڑ کر گئے کہ نہیں نہیں نہیں، خیمے سے باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صبر کا وقت ہے، یہ استقامت کا وقت ہے۔ صبر اور استقامت کا وقت جب پریشانی اور مشکل آتی ہے اس وقت کے لیے ہوتا ہے۔ آج اللہ کی طرف سے مشکل اور پریشانی کا وقت آیا ہے، ایمان والا صبر کرتا ہے۔ جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ بے صبرہ ہو کر کچھ بھی کرتا ہے، وہ بے صبرہ ہو کر ماتم بھی کرتا ہے، زنجیر زنی بھی کرتا ہے، اپنے آپ کو زخمی بھی کرتا ہے، اپنی چادریں بھی پھاڑتا ہے، روتا بھی ہے، پٹتا بھی ہے۔ جو مرضی کرتا جائے وہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے سینے کے اندر ایمان والی دولت نہیں ہے۔ جس کے سینے کے اندر ایمان ہے وہ صبر کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور صبر کرنے کا صلہ کیا ہے؟ صبر کا صلہ، استقامت کا صلہ صرف جنت ہے، جنت ہے۔ حضرت زینب خیمے کے طرف چلی جاتی ہے، اب جو ہے تڑپتی لاشیں ہیں۔ حضرت حسین ظہر کا وقت ہوتا ہے، جماعت کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، اور ساری رات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت والے ساری رات اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اللہ سے جو ہے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کہ انہیں پتہ تھا کہ یہ ظالم لوگ ہمارے خون بہانے پر آ چکے ہیں،
اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چھوٹا بچہ علی اصغر، جس کی عمر ابھی 6 ماہ تھی، 6 ماہ کا بچہ حضرت حسین اٹھاتے ہیں، باہر لے کر آتے ہیں۔ ظالموں، اس بچے کو تو چند قطرے پانی کے دے دو جو پیاس کی شدت سے بلک رہا ہے۔ حضرت حسین نے وہاں میدان کربلا کے اندر ایک جو ہے خطبہ دیا، ایک جو ہے پیغام اور میسج کوفیوں کو دیا۔ اگر آسمان کے بادلوں کو وہ پیغام مل جاتا، وہ بارش برسا دیتے، زمین سن لیتی، زمین پھٹ جاتی، لیکن ان کے دل پتہ نہیں کیسے تھے، مردہ دل، پتھر دل، ضمیر دل و دماغ کے مارے ہوئے وہ کوفی لوگ، ان پر اثر نہ ہوا۔ حسین نے سارا بتایا کہ میں نواسہ رسول ہوں، جو ہے میرا نانا میرے ساتھ ایسے کرتا تھا۔ اس کی جو ہے اس کی دلیل کے لیے، اس کی مثال کے لیے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ سے آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن وہ کوفی ظالم لوگ کیا تھے؟ وہ جو ہے شہید کر رہے تھے، ظلم کی انتہا کر رہے تھے۔ لیکن سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہیں پتہ تھا اب جب مجھے بھی میرا بھی مقابلہ کریں گے، اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لاشیں پڑے ہوئے تھے، ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی تھی، کربلا کا میدان جو ہے خون آلود ہو چکا تھا، حضرت حسین نے 3 بددعائیں کی، 3 بددعائیں کی، اور وہ بددعائیں آج بھی پوری ہو رہی ہیں، آج بھی پوری ہو رہی ہیں، قیامت کی صبح تک یہ پوری ہوتی رہیں گی۔ حضرت حسین نے فرمایا، اے ظالموں، اے ظالموں، تم نے مجھے میرے نانا کے مدینے سے جدا کیا، تم نے مجھے میرے نانا کے مدینے سے جدا کیا، تم بھی مدینہ نہیں جاؤ گے۔ آج وہ لوگ مدینہ نہیں جا سکتے۔ اس کے بعد دوسری بددعا کی، اے ظالموں، تم لوگوں نے مسجد کے اندر نماز پڑھنے سے روکا، مسجد کے اندر جانے سے روکا، تم مسجد کے اندر کبھی نہیں جاؤ گے، کبھی نماز نہیں پڑھو گے۔ تیسری بددعا کی، اے ظالموں، تم لوگوں نے مجھے قرآن کی تلاوت کرنے سے روکا۔ حسین تو وہ تھا، حسین تو وہ شاہ سوار تھا، حسین تو وہ عالی مقام تھا جو ہر روز ایک قرآن پاک مکمل پڑھا کرتے تھے۔ آج حسینیت کا دعویٰ کرنے والے اپنے گریبان کے اندر دیکھیں، ہمیں قرآن پڑھنے سے کتنی محبت ہے، کتنا قرآن ہم پڑھ رہے ہیں۔ حسین تو ہر روز ایک قرآن پاک مکمل پڑھا کرتے تھے، حسین ہر روز ایک دن کے اندر ہزار رکعت جو ہے نفل پڑھا کرتے تھے۔ حسین تو بڑے شاہ سوار ہیں، حسین تو بڑی عظمتوں والے ہیں۔ تیسری بددعا کی، اے ظالموں، تم لوگوں نے مجھے اللہ کا قرآن پڑھنے سے روکا، قیامت کی صبح تک تمہارے سینوں کے اندر، تمہارے مقدر کے اندر، تمہاری نسلوں کے مقدر کے اندر یہ قرآن نہیں ہوگا۔ ان لوگوں کی طرف دیکھو جو گستاخ ہیں، جو کوفے والے ہیں، جو اپنے آپ کو حسینی سمجھتے ہیں، یہ قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ قیامت کی صبح تک ان کی نسل میں ایک حافظ بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے لیے بددعا ہے۔ اس کے بعد لڑائی ہوتی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی بچھاڑ ہوتی ہے، پتھراؤ ہوتا ہے۔ حسین تو بہت بڑے شاہ سوار تھے، علی کے بیٹے ہیں، محبوب کے نواسے ہیں، ہاتھ میں تلوار لے کر کوفیوں کا مقابلہ کرتے ہیں، مقابلہ کرتے کرتے زخمی ہو جاتے ہیں، لیکن جو ہے سارے حالات کو دیکھتے ہوئے کیا ہوتا ہے، بالآخر مقابلہ کرتے کرتے جو ہے زخمی ہو جاتے ہیں۔ شمر جو ہے تلوار لگاتا ہے، اور تلوار لگانے کے بعد جو ہے حضرت حسین کا سر تن سے جدا کرنا چاہتا ہے، لیکن سر تن سے جدا نہیں ہوتا۔ خولی بن یزید سر کو تن سے جدا کرتا ہے، کرنے کے بعد حسین کا سر جو ہے ابن زیاد کے سامنے تشتری میں پیش کیا جاتا ہے۔ ابن زیاد حسین کے لبوں پر چھڑی رکھتا ہے۔ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک جلیل القدر صحابی حضرت ارقم، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے ظالم، ان لبوں سے چھڑی ہٹا لے، ان لبوں سے چھڑی ہٹا لے۔ ہم نے دیکھا کملی والے کو ان لبوں کو چوستے ہوئے دیکھتا، ان لبوں کو چومتے ہوئے دیکھا، اس چہرے کے ساتھ محبت کرتے ہوئے دیکھا۔ اے ظالموں، تم نے ظلم کی انتہا کر دی۔
اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ظلم و ستم کی انتہا ہوتی ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے، خاندان نبوت کے لوگوں کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ یہ شہید کرنے والے جتنے بھی ظالم کوفی لوگ تھے، جنہوں نے پہلے بھی حضرت علی کو شہید کیا اور حضرت حسین کے بھائی حضرت حسن کو زہر دے کر شہید کیا، کیا یہ لوگ کامیاب ہوئے؟ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ ناکام ہوئے، ایسے ناکام ہوئے کہ جس کے بعد ان کے لیے کبھی کامیابی نہیں ہوگی۔ جو حسین کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، جو حسین کی پیروی کرنے والے ہیں، جو حسینیت کو اپنانے والے ہیں، ان کے لیے کل بھی کامیابی تھی، آج بھی کامیابی ہے اور قیامت والے دن بھی وہ کامیاب ہوں گے۔ حسین تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ اہل بیت کا گھرانہ، یہ تو جنتی ہیں، یہ عظمتوں والے ہیں۔ کیا ہوا؟ دنیا داری کے اندر، دنیا کی بادشاہت کے پیچھے اور دنیا کے عہدے کے پیچھے ان لوگوں نے آپ کو جو ہے شہید کر دیا۔ لیکن یہاں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، حسین تو بڑی عظمتوں والے تھے، حسین تو بڑی عظمتوں والے ہیں، اور حسین کا نام قیامت تک جو ہے عظمت شان کے ساتھ لیا جائے گا۔ حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے، حسین قیامت تک زندہ باد رہے گا۔ آج بھی یزید کا نام لینا گالی سمجھتے ہیں، آج بھی شمر کا نام لینا گالی سمجھتے ہیں، آج بھی کوفیوں کا نام لینا گالی سمجھتے ہیں۔ عظمت مقام اور شان اس کو ملتی ہے جس طرح حسین نے اسلام کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، علی کلمت اللہ کے لیے، اپنے نانا کے دین کی بقا اور اشاعت کے لیے اپنے خاندان کو ذبح کروا دیا، اپنے جو ہے بچوں کو ذبح کروا دیا، اپنا تن من دن سب کچھ اسلام پر لگا دیا کہ ہم اپنے نانا کے دین کو زندہ کرنے والے ہیں، ہمیں بادشاہت حکومت سے کچھ لین دین نہیں ہے۔ حضرت حسین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت اس لیے نہیں کی تھی کہ یزید فاسق اور فاجر تھا، چاہے امیر معاویہ کا بیٹا تھا نا، صحابی کا بیٹا تھا، لیکن یہاں وہی بات ہے کہ جس طرح کوئی بادشاہ کہے اپنے 15-20 سالہ بچے سے کہے کہ میں مر جاؤں میرے بعد یہ جو ہے بادشاہ بن جائے گا، 15-20 سالہ بچے کو کیا پتا کیسے حکومت چلانی ہے۔ جب ان نااہلوں کو حکومت کے اندر ہم سلیکٹ کرتے ہیں، پھر ایسے ہی حالات ہوتے ہیں جیسے ہمارے ملک کے حالات ہیں۔ اس وقت بھی یہی حالات تھے، اس کو نااہل سمجھا اور اس وقت جو ہے انہوں نے مشورہ بھی نہیں کیا۔ بڑے جلیل القدر صحابہ موجود تھے، مدینہ طیبہ کے اندر مجلس شورا موجود تھی، اس کے بعد ان سارے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کی، لیکن اپنا سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ یہاں تیروں کی بچھاڑ کے اندر حسینیت کا پیغام کیا ہے؟ تیروں کی بچھاڑ کے اندر بھی جب لاشیں پڑے ہوئے تھے، حالات بڑے خراب تھے، پریشانی کا عالم تھا، اس وقت صبر بھی کیا، استقامت کا مظاہرہ بھی کیا، ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھی، اور یہاں پیغام دیا کہ میرے نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز یہ ہر حال میں فرض ہے، یہ ہر حال میں لازم ہے۔ مسلمان نماز کو چھوڑ نہیں سکتا اور کافر نماز کو پڑھ نہیں سکتا، اور میرے نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ یہاں ایک تو میسج دے دیا، دوسرا پیغام یہ دیا کہ مسلمان صبر کرتا ہے، مسلمان پر جب بھی پریشانی آتی ہے، مشکل حالات آتے ہیں، مسلمان صبر کرتا ہے۔ مسلمان بے صبرہ ہو کر معتم نہیں کرتا، کپڑوں کو نہیں پھاڑتا، اور جو ہے چلاتا نہیں ہے، پیٹتا نہیں ہے، طرح طرح کے یہ جو کام کرتے ہیں یہ نہیں کرتا۔ مسلمان کے لیے صبر ہے، ایمان والے کے لیے صبر ہے، استقامت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہا قرآن پاک کی تلاوت کی، قرآن پاک کو پڑھ کے دکھایا۔ حسینیت کا پیغام یہ ہے کہ حسینی جو دعویٰ کرنے والا ہے، جو اپنے آپ کو حسینی سمجھتا ہے، اسے چاہیے کہ قرآن پاک کو یاد کرے، قرآن پاک کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ قرآن کا سب سے چھوٹا حق یہ ہے، قرآن کو کم از کم سال میں 2 مرتبہ تو پڑھا جائے، زیادہ تو جتنا ہو سکے۔ صحابہ تو ایک دن کے اندر قرآن ختم کر دیا کرتے تھے، چلو ہم زیادہ نہیں پڑھ سکتے، سال کے اندر 2 مرتبہ تو قرآن پاک کو ختم کریں، یہ تو آخری درجے کا قرآن کا حق ہے۔ قرآن بھی پڑھیں، نماز بھی پڑھیں،
اور جتنے بھی شرعی امور ہیں حسینی دعویٰ کرنے کے بعد یہ ہمارے اوپر لازم ہے پنجگانہ نماز، رمضان کے روزے، حج بیت اللہ، زکوٰۃ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت، اسوہ حسنہ پر عمل پیرا